اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریم۔ پس انہیں یعنی والدین کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ سبب ظاہری والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اکٹھی ذکر کی ہیں، ان میں سے بندہ اگر ایک کو بجا لائے اور دوسری کو ترک کر دے تو پہلی بھی رد کر دی جاتی ہے۔ جیسے حکم الہی ہے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی شخص نماز ادا کرے لیکن زکوٰۃ کا انکار کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر بندہ سجدے تو کرتا ہے لیکن والدین کو ناراض کرے تو سجدے بھی رد ہو جائیں گے۔ اولاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اشکر لی وَلِوَالِدَیْکَ، تو میرا اور میرے اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ والدین کا کہنا ماننا اور ان کی حکم عدولی نہ کرنے کا حکم آیا ہے، تاہم اگر ان کا ایسا کہنا ماننا لازم نہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن يُشْرِكَا بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا۔ حکم ماننے میں باپ کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ خدمت کے مسئلے میں ماں کو پہلا نمبر ملے گا، کیونکہ اس نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں۔ پہلی تکلیف ایام حمل کی تکلیف، دوسری پیدائش کے وقت کی تکلیف اور تیسری پرورش کے دنوں کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شریک بنانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ سہارے سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اور چھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے حتیٰ کہ میں نے کہا کاش آپ خاموش نہیں ہوتے۔ ہر گناہ کی سزا کی معافی ممکن ہے اور تاخیر بھی، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا موت سے پہلے مل کر رہتی ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور رحمت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا رب اغفر لی وَلِوَالِدَیَّ، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب گناہوں کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کے نافرمانی کرنے کے۔ اللہ اس کا بدلہ موت سے پہلے زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں لگ جاؤ کیونکہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نیک سلوک کو میدان جہاد بنا لو۔ جنت تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، لیکن یہ اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں۔ اتنی اونچی جنت مگر ماں کے قدموں کے نیچے۔ جس مقام میں جنت کی بلندیاں ختم ہوں وہاں سے ماں کے تلووں کا مقام شروع ہوتا ہے۔
قابل غور بات یہ ہے کہ جتنے عمل کرے ان کا صلہ جنت ہے، اور وہی جنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو مرد کی جنت اس کے قدموں میں ہے، عورت اگر بیوی ہے تو اس کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور عزت میں وسعت ہو، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ عز و جل کی خوشنودی باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ عز و جل کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا، اور اللہ عز و جل کی خوشی میں باپ کی خوشی کو رکھ دیا۔ کہاں رب کی خوشی اور کہاں جنت۔ اسلام سے قبل اہل عرب اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، حالانکہ وہ اس کو ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ اسی مفلسی کے ڈر سے مارنے والے اور مرنے والے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِیرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم رزق دیتے ہیں، بے شک کوئی شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بہت سخت گناہ ہے۔ والدین کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی طرح کریں، اپنے بچوں کی صحت، لباس، صفائی اور رہائش کا اچھا بندوبست کریں اور ہر طرح کا خیال رکھیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس آدمی کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں، تو ایسا آدمی بالکل اسی طرح میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کو زندہ رہنے دے اور اس کو حقارت سے نہ دیکھے اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دے، خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ رضاعت کے معنی ہیں دودھ پلانا۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اس میں بچے کی صحت کا راز مضمر ہے۔ بچے کی صحت کا خیال رکھنا والدین کا فرض ہے۔ والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، اعلیٰ اخلاقی صفات پیدا کریں، بڑوں کا ادب و احترام، سچائی اور عدل کی تعلیم دیں، نماز اور دین کے تمام ضروری مسائل سے آگاہ کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ جب بچہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اگر 10 سال کے ہو کر نماز کی پابندی نہ کریں تو مار کر پڑھاؤ۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائیں کرے۔ بلا شبہ اگر والدین خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی اولاد کے حقوق بطریق احسن ادا کریں اور اسے نیکی کی راہ پر لگائیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں ان کی راحت کا سامان بنیں گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی